السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم تراویح میں 17ویں پارے کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں جو کہ مکمل ہیں۔ پہلی سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الانبیاء جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں کئی انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، اس کا جو شان نزول ہے، اس کے وہ قیامت ہے، آخرت ہے، فکر آخرت کو پیدا کرتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی صورت سے تعلق رکھتی ہیں، مدنی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو آخرت کے بارے میں جس کا وہ انکار کرتے ہیں، منکرین اللہ اور اس کے رسول، ان کا دوسرا جو انکار ہے وہ آخرت کا۔ وہ کہتے تھے دنیا کے اندر ہم جیسے مرضی کام کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی عقیدہ آخرت کے انکار سے ہی انسان کے اندر گناہوں کی کثرت آتی ہے، وہ پھر اپنی منمانی کرتا ہے، اور جو عقیدہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ ان کا حساب قریب ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معرضون اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے اسی چیز کے منکر ہیں، حالانکہ یہ بہت قریب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، قیامت اور میں ایسے ہی ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، کہ میرے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ آخری امت ہے، اور اسی امت کے بعد قیامت ہے۔ یہ جب اللہ چاہے گا تو قیامت آ جائے گی، تو فرمایا میرے بعد قیامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے بھی 1450 سال ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری پوری ہو چکی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور قیامت کی علامات کبریٰ جو ہیں بڑی نشانیاں، ان میں سے بھی کوئی پوری ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، قریب ہے لوگوں کا حساب، وهم فی غفلۃ معرضون، وہ منہ پھیرے ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیات میں کہ یہ جب ان کو ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون، اللہ کی طرف سے جو بھی ان کو کوئی ذکر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں نہیں، الا استمعوا، وہ اس کو سنتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم یلعبون، اور اپنے کھیل کود میں مشغول ہیں، وہ اسے تماشا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے، قیامت آئے گی تم مر جاؤ گے، عذاب ہوگا، جہنم ہے، دوزخ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا انجوائے کرو، جیسے آج ہمارے ہاں بھی کئیوں کو سنا کہتے ہیں یہ جا کر مٹھا دینا کہ مٹھا دیکھی جائے گا، کھیلو کودو کھاؤ پیو عیش کرو، یہ دنیا ہے اسی لیے۔ تو مومنوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے یہ جنت ہے، اور مومنوں کے لیے آخرت میں جنت ہے، اور کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ ہے، وہ قید خانہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ وہ سڑے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر آگے مثالیں دے کر سمجھایا۔ قال ربی یعلم القول فی السماوات والارض وهو السمیع العلیم، یہ زمین آسمان
ان کو ذرا کہو یہ ان کے اوپر غور و فکر کریں، اور نہیں تو وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، یہ رسول ہے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ فرماتا ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مرد تھے، انسان ہی تھے، بشر ہی تھے تمہارے جیسے، جیسے ہم پیچھے بھی سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ ذکر کیا، اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا، زمین میں انسان بستے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول کو پیدا کیا، رسول کو بنایا جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تم ان کی بات کو سمجھ سکو، وہ تمہارے حالات سے واقف ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا تو کہتے ہمیں تو ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ تو اور مخلوق ہے ہم، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مردوں کو ہی، بشر کو ہی رسول بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ پھر اہل علم سے پوچھو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اپنے ہاں جو مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں جو تمہاری تورات اور انجیل جاننے والے ہیں انہی سے پوچھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ بات پڑھا کیا یا نہیں ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہر کتاب میں جو پہلے ادیان تھے انہی میں بھی یہ تھا کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، تم مر کر دوبارہ جی کر اٹھو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی وہی ہے، فاسألوا اہل ذکر، تمہارے اندر جیسا کہ آتا ہے وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے، وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ٹھیک کرتے لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ ہماری جدراہٹ جاتی ہے، علم سارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آغاز میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پھر کیا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ زندگی کا بیان کیا ہے اس صورت میں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن وہ دعوت نہیں مانے اور بتوں کی پوجا پر لگے ہیں، حتیٰ کہ ان کے والد کو، جیسا ہم نے سورۃ مریم میں بھی پڑھا، سنا کہ اپنے والد کو دعوت دی تو انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو اب انہیں سمجھانے کے لیے ایک اور جو ہے نا طریقہ اختیار کیا، وہ جب ان کا بڑا دن آیا عید کا تو وہ سارے جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے باہر نکلے، تو حضرت ابراہیم کو بھی کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ چلو عبادت کریں، تو کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نے نہیں جانا۔ تو اب پیچھے سے ان کے جتنے بت تھے نا سب کو پکڑا، کلہاڑا اور سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو ان کا بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، کہا اچھا تم جا رہے ہو تو اب میں تمہارے جو ہے بتوں کی جو ہے خبر لیتا ہوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو تمہیں پتہ چل جائے کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ کچھ سننے والے ہیں، وہ کھانے وغیرہ ان کے سامنے رکھے۔ مفسرین نے لکھا ہے اور وہ سارے چلے گئے باہر عبادت کرنے، ابراہیم نے پکڑا اور سب کو توڑ دیا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم ذرا واپس آؤ گے اس وقت تک میں تمہارے ذرا بتوں کی خبر لیتا ہوں۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی خبر لیتا ہوں، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم واپس آؤ تمہارے آنے تک۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا، کیا کیا؟ سب کو توڑ دیا جو چھوٹے چھوٹے، جُذَاذًا چھوٹے چھوٹے، إِلَّا كَبِيرًا جو ان کا بڑا تھا بت اس کو نہیں توڑا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کہ وہ آئیں اور اس کی طرف آ کر لوٹ کر دیکھیں تو یہ بڑے نے اس طرح کیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کون ہے وہ؟ سب کہنے لگے، قالوا کہا انہوں نے، من فعل هذا، یہ کس نے کیا ہے؟ کون ایسا ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کر گیا؟ انه لمن الظالمین، وہ بہت ظالم انسان ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، آپس میں چیب گوئیاں کرنے لگے، پکڑو یار دیکھو کون ہے وہ،
تو کہنے لگے ہم تو سارے ہی ان کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک ہی بندہ ہے، ایک نوجوان ہے، فتن ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ابراہیم، وہ ابراہیم ہی ہے جو ہمارے بتوں کو نہیں مانتا ہے اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے اور ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے۔ ایک ہی ہے ابراہیم ہمارے علاقے میں، اور تو ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کی نافرمانی کرتا ہو، ان سے بغض رکھتا ہو۔ قالوا فأتوا به، تو انہوں نے کہا آؤ پھر اس کو پکڑیں گے، اعین الناس، لوگوں کے سامنے اس کو سزا دیں گے، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے دیکھ لیں کہ ہمارے جو معبودوں سے برا کرے گا ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو گئے، اجلاس بلا لیا اور آ کر پوچھا سب کے سامنے، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم، کہا میں نے نہیں بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، جس کے پاس آلہ قتل ہے، توڑنے والا وہی ہے نا مجرم، کہا یہ ہے تمہارا بڑا جو بت ہے۔ فاسألوہ، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے تو۔ اب ساتھ ان کو سمجھانے کا، یہ بولتا ہے تو اسے پوچھو، مطلب کیا تھا، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، اور تم ان کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہو کہ ہماری دکھ تکلیف، ہمارا خوشی غمی میں ہمیں رزق دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں فتح و شکست دے، ہم قرار کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، پوچھو آپ ان سے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، کہنے لگے واپس لوٹ گئے سارے، کہتے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا۔ اللہ نے کتنی خوبصورت، جو مشرک ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، اس کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوتا۔ مشرک کی مت ماری ہے، اب کوئی بات بھی نہیں آ رہی، سر جھکا لیا۔ ابراہیم نے تو ہمیں لاجواب کر دیا، اب کیا جواب دیں؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، جو باطل پر ہے، جو غلط طریقے پر ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور آج بھی دیکھ لیں، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرنے والے، آج بھی آپ ہندو سے بات کریں بھئی اس مورتی کو کیوں پوجتے ہو، کوئی جواب نہیں ہے، بس یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، تمہیں کیا ہے، یہ گائے کی پوجا کیوں کرتے ہو، جس سے ہمیں بڑے فائدے ہوتے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں۔ بھئی کیسے ہوتے ہیں؟ بس نہیں ہوتے ہیں جی، آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو اللہ ان کافروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان مشرکوں کا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آگے سے کہنے لگے تم جانتے ہو ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں، تم کہتے ان سے پوچھ لو، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کوئی تکلیف کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ سب کو توڑا ہے، ابراہیم کا ایک بال بھی بکا نہیں ہوا۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیتے نا، اور تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اوفن، تمہارے اوپر افسوس ہے، تو بڑے تم بے وقوف ہو۔ اوفن لکم لما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور یہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بہت ہی برے ہیں، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی ہے؟ کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، انہیں کی دلیل دے کر سمجھایا ہے۔ تو آگے سے ان کا رویہ کیا تھا؟ قالوا حرقوا، کہا انہوں نے جلا دو اسے، وانصروا آلہتکم، اور اپنے اس ابراہیم کو سزا دے کر جلا کر اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اب یہ کیسے الہ ہیں جن کی مدد تم خود کر رہے ہو، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ الا ان نصر اللہ، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں۔ یہ کیسے الہ ہیں کہ جن کی تم مدد کرو؟
خود اپنے آپ کو پکار رہے ہیں، سب نے کہا آؤ اب ہمارے معبودوں کی مدد کیا ہے کہ ہم ابراہیم کو سزا دیں، اور سزا کیا ہے؟ تجویز کی کہ اس کو ہم ختم ہی کر دیں، جلا دیں۔ یہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے کہ جو حق بات کرنے والے ہیں وہ اس کے جان کے دشمن بنے، اس کو ختم ہی کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا مشرکین مکہ نے، جب کوئی ان کے اوپر ہیلا بہانہ نہیں چل سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت سے روک نہیں سکے، اسلام پھیلتا گیا، تو کہنے لگے اب ایک ہی حل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، بس نہ یہ رہیں گے نہ دعوت پھیلے گی۔ تو ابراہیم کو بھی کہنے لگے جلا دیں، کہا ٹھیک ہے جلا دیں۔ تو ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنے والا، تو اللہ نے کہا اچھا تم جلاؤ گے، میں اللہ ہوں، ابراہیم کو بچاؤ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے جب آگ جلائی انہوں نے بہت بڑا الاؤ روشن کیا، لکڑیاں اور کئی دن لگا کر، اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے پھینکا۔ اتنی آگ تھی، ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ بچے رہے، سارے لوگوں نے مدد کرنی تھی نا، سارے لکڑیاں لے کر آ گئے۔ جیسے یہ ہندو جلاتے ہیں اپنے مردوں کو تو پوری اس کی باڈی کو کور کرتے ہیں تاکہ یہ ذرہ برابر بھی بچے نہ، جل کر راکھ ہو جائے، اور پھر اس راکھ کو وہ گنگا میں بہاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ روشن کی اور پھینک دیا۔ تو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل بھی آئے، ہم بجھا دیں آگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ، میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنا مقام دیا ہے کہ توحید کے اندر اللہ کے اوپر پختہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام کا درجہ دیا اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے اطاعت اتباع کرنی ہے، آپ کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر اس نے یقین کیا ہے، کہا میں اللہ کو پکارتا ہوں، میرا اللہ ہے ساتھ، اگر اللہ نے بھیجا تو ٹھیک ہے، کہا نہیں ہم خود آئے ہیں، کہا نہیں پھر میرا اللہ دیکھتا ہے، اور پھر اللہ نے پھر آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جاؤ، اور وہ ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے، جو ہمارے لیے یہ آئیڈیا اور نمونہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل ہو تو پھر آگ بھی آپ کو۔ علامہ اقبال نے اس لیے کیا تھا، کہا تھا کہ آج بھی اگر پیدا ہو ایمان ابراہیم جیسا تو آگ آج بھی ہو سکتی ہے گل و گلزار، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر ایمان بھی ابراہیم جیسا ہونا چاہیے، ایمان بھی وہی مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اسحاق کا اور ایوب کا ذکر کیا ہے، حضرت اسماعیل کا، ادریس کا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو پکارا، یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی، یا اللہ تم مجھے معاف کر۔ مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آیت آج بھی اگر اس کا ورد کیا جائے، اس کے اوپر یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ مصائب سے، مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے پھر پکار کو سنا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، ایسے لپیٹ لے گا۔ یوم نطوی السماء، ہم لپیٹ دیں گے ان کو، آسمانوں کو،
تو قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگلی جو صورت ہے صورت الحج ہے، اس میں حج کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک ساعہ ہے، گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی، وہ قیامت کا وقت، اس کو یاد کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، بہت بڑی وہ دن ہوگا۔ کیسا دن ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اتنا سخت دن ہوگا کہ اپنے بچوں کو، بیوی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا، وہ دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں اپنے اولاد کو، خاوند اپنی بیوی کو، بچوں کو بھول جائیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی۔ تو اتنا سخت قیامت کرے گا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ اے ابراہیم وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاکیزہ بناؤ، کہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھو، حج کرنے والوں کے لیے، جو عمرہ کرنے آئے، عبادت کرنے آئے، رکوع اور سجدہ کرنے آئے، ان کے لیے ہر اور آج بھی دیکھا گیا ہے ہر وقت پاکیزہ صاف ہے اللہ کا گھر، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ میں سن چکے ہیں، جب انہوں نے گھر بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے، پھر اللہ سے دعا کی اللہ اب اس کو آباد کرنا تیرا ہے، کہا ابراہیم تیرا کام ہے، اسے بنا دینا۔ پھر دعا کی کہ اللہ یہاں پر وَبَعَثْ رسول، یہاں پر ایک رسول تھے جو انہی میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور وہاں پر آج بھی رونقیں ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ سے دعا کی اللہ یہاں پر پھل دے، اور آتا ہے کہ وہاں پر حرم میں ہر موسم کا پھل ہر وقت ملتا ہے، ہر موسم میں ملتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور آخر میں سورت کے جو ایک سب سے اہم بات اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو میں تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہوں، اللہ بیان کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سورۃ البقرہ میں سن چکے ہیں، ایک مچھر کی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، حقیر سی چیز۔ یہاں پر اللہ مکھی کی مثال دیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، تم ان کو پکارتے ہو۔ اور اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو، اور جس نے کچھ بھی نہیں بنایا اس کی پوجا کرتے ہو۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر تم سارے جمع ہو جاؤ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، تمہارے کھانے پر بیٹھے تھوڑا سا وہ کھانا لے جائے، تم سارے مل جاؤ، لا يستنقذه منه، وہ اس سے تم واپس نہیں لے سکتے، وہ اتنے تم کمزور ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور ہے طلب کرنے والا اور جسے تم طلب کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو، تم بھی بہت کمزور، اور تمہارے معبودان باطلہ بھی بہت کمزور ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی عزت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو سامنے رکھا جائے۔ وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
توحید کا فہم عطا فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔